کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اپنے کیریئر میں اتنی تیزی سے آگے کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ بات صرف محنت کی نہیں ہوتی، ایک خفیہ زبان ہوتی ہے، کچھ ان کہے اصولوں کی زبان جو کام کی جگہ پر کامیابی کی بنیاد رکھتی ہے۔ آج ہم اسی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ ایک اچھے اور ایک بہترین کالیگ میں آخر فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو کسی کو صرف قابل ہونے سے بڑھ کر غیر معمولی بنا دیتی ہے؟ اس کا جواب جتنا سادہ ہے نا، اتنا ہی گہرا بھی، اور یہ جواب چھپا ہے پیشہ ورانہ آداب اور کسی کے ذاتی برانڈ میں۔ تو اس سفر کا نقشہ کچھ اس طرح ہے۔ ہم بالکل بنیادی بات سے شروع کریں گے کہ یہ انکہے اصول آخر ہیں کیا، پھر دیکھیں گے کہ پہلی ملاقات میں ایک اچھا تاثر کیسے قائم کیا جاتا ہے، اس کے بعد مشترکہ جگہوں پر برتاؤ اور میٹنگز جیسی اہم صورتحال پر بات کریں گے، اور آخر میں سب سے قیمتی چیز یعنی اپنے ذاتی برانڈ کو کیسے محفوظ رکھا جائے اس پر غور کریں گے۔ تو آئیے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں ہم اس پوری گفتگو کی بنیاد رکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جب ہم پیشہ ورانہ مہارت کی زبان کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہے۔ تو یہ پیشہ ورانہ آداب آخر ہیں کیا؟ کیا یہ کوئی پرانے زمانے کی سخت قسم کی پابندیاں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے ایک خاموش گفتگو کی طرح سمجھیں جو ہر وقت جاری رہتی ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہم دوسروں کا احترام کریں اور بدلے میں لوگ ہمیں اور ہمارے کام کو سنجیدگی سے لیں۔ اور اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر کوئی چاہے وہ اس بات کو جانے یا نہ جانے اپنا ایک ذاتی برانڈ بنا رہا ہوتا ہے۔ ہر ای میل، ہر ملاقات، ہر چھوٹا سا عمل اس برانڈ کو یا تو مضبوط کرتا ہے یا کمزور۔ آداب صرف خوش اخلاقی نہیں، یہ اپنے برانڈ کو سنوارنے کا نام ہے۔ چلیں اب کچھ عملی باتوں کی طرف آتے ہیں، وہ چھوٹی روزمرہ کی عادتیں جو خاموشی سے کسی کی ساخت کو بناتی ہیں۔ یہ وہ میدان ہے جہاں پہلا تاثر یا تو جیت لیا جاتا ہے یا گما دیا جاتا ہے۔ ذرا اس موازنے کو دیکھیں، وقت پر پہنچنا یہ تو ایسا ہے جیسے امتحان میں صرف پاس ہو جانا، یہ تو کم از کم توقع ہے، لیکن چند منٹ پہلے پہنچنا یہ A+ گریڈ ہے۔ یہ ایک خاموش لیکن بہت طاقتور پیغام دیتا ہے کہ میں آپ کے وقت کی اتنی ہی قدر کرتا ہوں جتنی اپنے وقت کی۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی تاثر کو قابل سے انتہائی پیشہ ور میں بدل دیتی ہے۔ وقت کے بعد دوسری اہم چیز ہے دوسروں کو تسلیم کرنا۔ سلام کرنا صرف ہیلو کہنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسا ماحول بنانے کے بارے میں ہے جہاں ہر کوئی خود کو اہم محسوس کرے۔ جب کوئی صرف اپنے دوستوں کو نہیں بلکہ ہر ایک کو سلام کرتا ہے تو وہ دفتر میں ایک مثبت توانائی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور کسی نئے شخص کا خیر مقدم کرنا یہ تو خود ایک چھوٹی سی قیادت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے انفرادی عادات کی بات کر لی، اب دائرے کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں۔ ان جگہوں پر کیسا رویہ اختیار کیا جائے جو سب کی سانجھی ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں حقیقی شائستگی کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بہت معمولی لگتی ہیں، ہے نا؟ لیکن ان کے پیچھے کی نفسیات کو سمجھیں۔ جب کوئی لفٹ سے لوگوں کو پہلے نکلنے دیتا ہے یا کسی کے لیے دروازہ پکڑتا ہے تو وہ صبر اور دوسروں کا خیال رکھنے کا غیر زبانی اشارہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اعمال صرف خوش اخلاقی نہیں بلکہ سماجی خیر سگالی کے بینک میں چھوٹے چھوٹے عطیات کی طرح ہیں۔ یہ مشترکہ جائیداد کی تشبیہ بہترین ہے کیونکہ یہ سوچ کو میری میز سے ہماری جگہ میں بدل دیتی ہے، اور جب ملکیت مشترکہ ہو تو ذمہ داری بھی مشترکہ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں سوچنے کا یہ ایک بہت طاقتور طریقہ ہے۔ تو اس مشترکہ جائیداد کو سنبھالنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سادہ، اونچی آواز میں بات نہ کرنا، دوسروں کی توجہ کا احترام ہے، اپنی جگہ صاف رکھنا سب کے لیے بصری سکون کا باعث بنتا ہے، بدبودار کھانے سے پرہیز دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا ہے، اور دن کے آخر میں اپنی جگہ سمیٹنا اگلے دن کے آغاز اور صفائی کرنے والوں کا احترام ہے۔ ہر اصول کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہمارے اعمال دوسروں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ بات معاملے کی تہہ تک پہنچتی ہے۔ ایک سادہ سا شکریہ یا مہربانی صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ اقتباس ایک بنیادی انسانی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے، پہچانے جانے کی خواہش۔ جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی قدر کی جا رہی ہے تو یہ پوری ٹیم کے لیے حوصلہ افزائی کا ایک مثبت چکر شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم ان لمحات کی طرف بڑھتے ہیں جہاں سب کی نظریں ہم پر ہوتی ہیں۔ میٹنگز، کاروباری کھانے، یہ وہ میدان ہے جہاں پیشہ ورانہ طرز عمل کو بہت باریکی سے پرکھا جاتا ہے۔
یہاں کامیابی کیریئر کو ایک نئی بلندی دے سکتی ہے۔ میٹنگ میں آپ کا ہر عمل بولتا ہے، تیاری کے ساتھ آنا نہ صرف آپ کی مدد کرتا ہے بلکہ یہ سب کے وقت کا احترام بھی ہے۔ توجہ سے سننا بہتر خیالات اور تعاون کو جنم دیتا ہے۔ نوٹس لینا ظاہر کرتا ہے کہ آپ گفتگو کو اہمیت دے رہے ہیں، اور فون کو ایک طرف رکھنا یہ احترام کی سب سے بڑی علامت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس کمرے میں موجود لوگ آپ کی پہلی ترجیح ہیں۔ کاروباری کھانے سماجی سلیقے کا ایک انوکھا امتحان ہوتے ہیں۔ یہاں کے اصول ہمیشہ سے اہم رہے ہیں۔ سینئرز کے بیٹھنے کا انتظار کرنا احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ منہ میں نوالا رکھ کر بات نہ کرنا اور میز پر کوہنیاں نہ رکھنا آپ کی نفاست کی علامت ہے، اور سب کے فارغ ہونے تک بیٹھے رہنا ظاہر کرتا ہے کہ آپ وہاں صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ تو ہم نے بنیاد بنا لی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پیشہ ورانہ ساکھ کو طویل عرصے تک کیسے برقرار رکھا جائے۔ ہمارا یہ آخری حصہ اسی اہم فن کے بارے میں ہے، یعنی اپنی گفتگو اور اپنی شخصیت کو کیسے منظم کیا جائے۔ یہ گائیڈ بہت قیمتی ہے، محفوظ موضوعات پر بات چیت تعلقات بناتی ہے۔ مثلاً اس پروجیکٹ میں کیا پیش رفت ہے؟ ایک تعمیری سوال ہے، لیکن خطرناک موضوعات جیسے سیاست یا مذہب اختلاف پیدا کر سکتے ہیں۔ اور غیبت، یہ اعتماد کو ختم کرنے کا تیز ترین طریقہ ہے۔ مقصد گفتگو کو پیشہ ورانہ اور مثبت رکھنا ہے۔ کسی کا لباس وہ پہلی معلومات ہے جو لوگ اس کے بارے میں حاصل کرتے ہیں۔ اب پیشہ ورانہ کا مطلب ہر جگہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک ٹیک کمپنی کا ماحول ایک قانونی فرم سے الگ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کمپنی کی ثقافت کو سمجھا جائے اور اس سے ایک قدم بہتر لباس پہنا جائے۔ یہ ایک لفظ کہے بغیر بتا دیتا ہے کہ کوئی اپنے کام کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ اس بات کو بالکل واضح طور پر سمجھ لیں، منفی باتیں اور خاص طور پر غیبت کیریئر کے لیے زہر ہیں۔ یہ اعتماد کو تباہ کرتی ہیں، حوصلے پست کرتی ہیں اور آخر میں غیبت کرنے والے کی اپنی شخصیت پر بدترین اثر ڈالتی ہیں۔ ایک مضبوط ذاتی برانڈ مثبت رویے اور دیانتداری پر قائم ہوتا ہے۔ کسی کے کردار کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں ان کی غیر موجودگی میں کیا کہتا ہے۔ یہ اقتباس ان تمام اصولوں کے پیچھے چھپی وجہ کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ آداب صرف سخت قوانین کا نام نہیں، اس کی بنیاد ہمدردی پر ہے۔ یہ اس بات کو یاد رکھنے کا نام ہے کہ ہر کوئی اپنی پریشانیوں اور چیلنجز سے لڑ رہا ہے۔ مہربانی ہی سب سے بڑی پیشہ ورانہ خوبی ہے۔ تو آخر میں اس پر غور کیجیے، اگر آداب کا کوئی ایک چھوٹا سا عمل پورے دفتر میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ کیا یہ شعوری طور پر شکریہ کہنا ہے، یا اس بات کو یقینی بنانا کہ ہر نئے شخص کو خوشامدید کہا جائے؟ انکہے اصولوں کی طاقت یہ ہے کہ یہ مل کر ہماری کام کی دنیا کو تشکیل دیتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اسے بہتر بنانے میں ہم میں سے ہر ایک کیا کردار ادا کرے گا۔